إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء اور آسمان کو، بنینا بنایا ہم نے، ہا اسے، بے ایدن ہاتھوں سے. یدن کی جمع ایدن ہے اور اس کے معنی دست قدرت سے یا قوت سے بھی ہیں، اور بعض نے اسے آدھا یا عید آدم سے لیا ہے، ید سے نہیں لیا، جس کے معنی ہے ہی قوت کے، مضبوطی کے، سختی کے. تو یہ باب تفعیل پر لفظ ایدہ یؤید تأیید قوت دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو بہرحال لفظ عید ید سے ہو یا آدم سے ہو، دونوں معنوں میں اس سے مراد قوت سے، دست قدرت سے. وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لَمُوسِعُونَ لام تاکید کا ہے لازماً. موسع یہ اوسع یوسع ایساع باب افعال پر ہے، اسم فاعل موسع وسعت دینے والا یا وسعت رکھنے والا. یعنی اگر ہم اس کو فعل لازم کے طور پر لیں گے یعنی انٹرانزیٹیو ورب کے طور پر، تو وسعت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا. اللہ رب العزت ہیں ہی وسعت والے، قدرت والے. اور اگر ہم اس کو فعل متعدی سے لیں گے تو منہ سے وسعت دینے والا، یعنی ہم آسمانوں کو وسعت دے رہے. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے بنایا ہے آسمان کو قوت سے، دست قدرت سے، اور یقیناً ہم لازماً وسعت رکھنے والے، وسعت دینے. والارض اور زمین کو، فرشنا ہم نے بچھایا، ہا اسے، فنعم تو کتنا عمدہ، الماہدون بچھانے والے. مہد کہتے ہیں یہ لفظ با فتح یفتح پر مہد یمہد آتا ہے، اس سے مراد بستر بچھانا، بچھونا بچھانا ہے. تو ماہد اسم فاعل ہے اور ماہدون جمع ہے. فنعم الماہدون تو کتنا عمدہ ہم بچھانے والے ہیں، کتنا عمدہ بچھانے والے. نعمہ جو ہے یہ کلمہ مدح کہلاتا ہے، تعریف کے لیے، تعریف بیان کرنے کے لیے آتا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز کو، من حرف جر ہے، کل شیء اس سے مجرور ہے، کل شیء خود مضاف مضاف الیہ ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز، خلقنا پیدا کیا ہم نے، زوجین جوڑا جوڑا، زوجن زوجن جوڑا جوڑا، زوجین تثنیہ ہے، اور یہ زوجن زوجن کے معنوں میں ہے. عرب ایسا کرتے ہیں محاورے میں کہ ہر لفظ کو، اسم کو دہرانے کی بجائے اس کو تثنیہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، گرمی، سرد، روشن، تاریکی، اور اسی طرح مذکر مؤنث. لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو. تذکر باب تفاعل پر ہے جس کے معنی نصیحت کے قبول کرنے کے ہیں. ففروا پس تم لپکو، یہ فرّا یا فرّ فرار مصدر سے ہے اور اس کے معنی
دوڑنا ہے، لپکنا ہے، بھاگنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم لپکو اللہ کی جانب، دوڑو اللہ کی جانب، یعنی پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ۔ انی، یقیناً میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی جانب سے، منہ میں ہو کی ضمیر اللہ کی جانب راجع ہے، یعنی اللہ کی جانب سے، نذیر، ڈر سنانے والا ہوں، مبین، واضح، واضح ڈر سنانے والا، واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو اس آیت سے پہلے گویا ایک فعل محذوف ہے، قل یا محمد، اے محمد آپ کہہ دیجئے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم نہ ٹھہراؤ، تم نہ بناؤ، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہًا، کوئی معبود، آخر، دوسرا، کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا معبود تم نہ ٹھہراؤ، انی، یقیناً میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، نذیر، ایک ڈر سنانے والا ہوں، مبین، واضح واضح، کھلا کھلا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر جو اللہ نے اپنی نشانیاں رکھ، ان سے ہمیں ہدایت اور سبق لینے کی توفیق